آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے مستقل میں، یعنی یادداشت سے ماورا شناخت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو گہرا تصور ہے جس پر آج بات ہوگی، یہ لیا گیا ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام مذہب کو ایک چیلنج سے۔ تو آئیے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے بات شروع کرتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی کو وہ بناتی ہے؟ کیا ہماری پہچان، ہماری ذات صرف ہماری یادوں کا ایک مجموعہ ہے؟ کیا ہم بس اتنا ہی ہیں؟ چلیں سب سے پہلے تو اس عام خیال کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کو کیسے سمجھتے ہیں، مطلب جو نظریہ زیادہ تر لوگ مانتے ہیں۔ دیکھیں، عام خیال تو یہی ہے کہ ہماری پہچان، ہماری ذات ہماری یادداشت پر ٹکی ہوئی ہے نا؟ مطلب یہی یادداشت تو ہے جو ہمارے ماضی اور حال کے سارے تجربات کو جوڑ کر رکھتی ہے، ایک دھاگے کی طرح، اور اسی سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہی ہیں جو کل تھے۔ تو اس حساب سے اگر کسی کی یادداشت چلی جائے تو کیا اس کی ذات ہی ختم ہو جائے گی؟ یہی تو سوال ہے۔ لیکن کیا واقعی بات اتنی سیدھی ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ مصنف اس کے جواب میں کیا دلیل دیتے ہیں جو اس خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ ہماری ذات بس بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ان دونوں نظریوں کا فرق بہت صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو ہے عام نظریہ جو کہتا ہے کہ ذات بس یادوں اور ذہنی حالتوں کا جوڑ ہے۔ دوسری طرف مصنف کا نظریہ ہے جو کہتا ہے نہیں، ذات ایک مکمل وجود ہے، ایک کل ہے جو اپنے حصوں سے کہیں زیادہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک زندہ جسم صرف ہاتھ پاؤں کا ڈھیر نہیں ہوتا، اس میں زندگی ہوتی ہے، اسی طرح ذات بھی صرف یادوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ خودی یا میں آخر ہے کیا؟ مصنف کے مطابق یہ وہ اصل مرکز ہے جو ارادہ کرتا ہے، جو سوچتا ہے اور جو محسوس کرتا ہے۔ یہ کوئی خالی کینوس نہیں ہے جس پر تصویریں بن رہی ہیں، بلکہ یہ خود ایک فعال، جیتا جاگتا وجود ہے جس کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ چلیے اب ذرا خودی اور دماغ کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مصنف اس کو سمجھانے کے لیے بڑی زبردست مثالیں دیتے ہیں تاکہ عامل یعنی سیلف اور آلے یعنی برین کے بیچ کا رشتہ بالکل صاف ہو جائے۔ پہلی مثال لیتے ہیں۔ سوچیں کہ کسی کا ہاتھ مفلوج ہے۔ اب اس کی خودی یعنی اس کا میں چاہتا ہے کہ وہ کوئی چیز پکڑے، ارادہ کرتا ہے، لیکن ہاتھ تو ہلتا ہی نہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ بالکل صاف ظاہر ہے کہ ارادہ کرنے والا ہاتھ نہیں تھا، ارادہ تو خود ہی کر رہی تھی۔ تو بھلے ہی آلہ یعنی ہاتھ کام نہ کر رہا ہو، لیکن ارادہ کرنے والا عامل یعنی خودی وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک اور مثال ہے ریڈیو کی۔ اگر آپ کا ریڈیو سیٹ خراب ہو جائے تو آپ کو گانے سنائی نہیں دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ریڈیو اسٹیشن نے نشریات ہی بند کر دیے، ہے نا؟ بس آپ کا ریسیور خراب ہے۔ دماغ بالکل اسی ریڈیو سیٹ کی طرح ہے، اور خود ہی کی یادداشت اس نشریات کی طرح ہے۔ سیٹ خراب ہو سکتا ہے، لیکن نشریات کا جو اصل ذریعہ ہے وہ تو موجود ہے۔ اور پھر یہ آئینے کی مثال ہے۔ دیکھیں، اگر ایک آئینہ ٹوٹ کر بکھر جائے تو اس میں جو عکس نظر آ رہا تھا وہ غائب ہو جائے گا، لیکن جس شخص کا وہ عکس تھا وہ شخص تو اپنی جگہ موجود ہے نا، وہ تو ختم نہیں ہوا۔ دماغ بالکل اسی آئینے کی طرح ہے اور خود ہی اس شخص کی طرح۔ اگر دماغ یعنی آئینے کو کوئی نقصان پہنچ بھی جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خود ہی یعنی اصل شخص بھی ختم ہو گیا۔ اب مصنف صرف اپنی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے بڑے مفکرین کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرے ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہاں مشہور فلسفی ہنری برگسن کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خالص یادداشت کوئی مادی چیز نہیں، یہ ایک روحانی مظہر ہے۔ یعنی جب ہم یادداشت کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اصل میں روح کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ دماغ کی کوئی کیمیکل پروڈکٹ نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر گیلووے ہیں جو اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یادداشت کا تعلق دماغ کے سیلز سے زیادہ معنی سے ہے، مطلب جس چیز میں جتنے زیادہ معنی ہوں گے وہ اتنی جلدی یاد ہوگی، اور یہ جو معنی ہیں نا، ان کا تعلق دماغ سے نہیں بلکہ نفسیات یا روح سے ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں، ایک بامانی شعر بے معنی لفظوں کی ایک لمبی لسٹ سے کہیں جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں نوبل انعام یافتہ سائنسدان آرن شروڈنگر کی۔ وہ اسے ایک بالکل مختلف اور بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم میں کہتے ہیں نا، وہ دراصل وہ کینوس ہے، وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے سارے تجربات جمع ہوتے ہیں۔ وہ میں خود ان تجربات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ان سب کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ تو ان ساری مثالوں اور ماہرین کی آراء کے بعد آخر یہ مستقل میں ہے کیا چیز؟ چلیے اب اس بحث کو سمیٹتے ہیں اور اس کی اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہماری خودی کتنی لچکدار ہے۔
اگر کسی کا کوئی عضو کٹ جائے تب بھی اس کی میں تو قائم رہتی ہے۔ یہ صرف یادوں اور تجربات کا ڈیٹا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شروڈنگر کی بات کو آگے بڑھائیں تو اگر کسی کی ساری پرانی یادیں مٹا دی جائیں تب بھی اس کا ذاتی وجود ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ وہ ہستی جو ان سب تبدیلیوں سے گزر رہی ہے وہ تو قائم رہتی ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ جو میں یا انا ہے نا، یہ اپنی شناخت کے لیے کسی اور چیز کی محتاج نہیں، یہ خود اپنی شناخت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ مستقل حقیقت ہے جو زندگی کے ہر بدلتے موسم میں، ہر تبدیلی کے بیچ قائم رہتی ہے، بدلتی نہیں۔ جسم بدل جاتا ہے، یادیں دھندلا جاتی ہیں، لیکن وہ میں جو ان سب کا شاہد ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور اسی اہم نقطے پر آج کی ہماری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔